السلام علیکم ناظرین، حضرت امام سجاد علیہ السلام کی حالات زندگی اور شہادت سے متعلق علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی کا تفصیلی بیان۔ یہ گھرانہ اور اس گھرانے سے پیار اور اس گھرانے کی اطاعت اور محبت اور مودت بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ کیفیت ان کی ہر لمحے اور ہر آن رہی۔ شام غریبہ سے صبح 11 محرم تک امام سجاد نے ساری رات ایک سجدے میں گزاری ہے، اور وہ جو تسبیح امام پڑھتے رہے ساری رات، وہ تسبیح سبوح قدوس، اس کے علاوہ بھی وہ ذکر میں آیا ہے روایت میں، ایک یہ تسبیح ہے اور کچھ اور تسبیحیں بھی ہیں جو امام سجاد کی ذکر کا حصہ تھی۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، ساری رات عبادت الہیہ میں گزری۔ سلام ہو علی کی بیٹی پر جو ساری رات ایک جلے ہوئے خیمے کی جلی ہوئی چوب اٹھا کر تمام حرم امام حسین کی حفاظت کرتی رہی، بیویوں کی حفاظت، بچوں کی حفاظت، اور ساری رات بیوی جاگتی رہیں، اور بیوی کا سارا ہم و غم یہ تھا کہ کسی طرح سے بچے سو جائیں، کسی طرح سے بیویاں سو جائیں، بلکہ بڑھ بڑھ کر فرماتی تھیں لیلا سو جائیے، بھابی ام فروا سو جائیے، بھابی رباب کچھ آرام کر لیجیے، سنیں گے نظارو۔ یوں تو سب بیویاں اور بچے آسودہ خاطر تھی کہ زینب جاگ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا انقلاب ہے، کیسا دن بدلا ہے کہ کل تک عباس جاگتے تھے اور زینب بی بی سوتی تھی کہ میرا بھائی جاگ رہا ہے۔ اور یہ وہ مرثیہ ہے جو امام حسین نے جناب عباس کے بدن مبارک پر جب پہنچے ہیں تو امام حسین نے یہ مرثیہ پڑھا ہے، عباس جو آنکھیں تمہاری وجہ سے سوتی تھیں اب وہ جاگا کریں گی، اور اے عباس جو آنکھیں تمہارے خوف میں جاگتی تھیں وہ اب چین سے سو جائیں گی، ہم نے عباس کو مار دیا، ہم نے عباس کو مار دیا۔ وہ بیویاں جو شام غریبہ سے صبح عاشور تک کربلا کے میدان میں ہیں جناب زینب کی وجہ سے آسودہ خاطر ہیں۔ مگر عزیز و عجیب منظر ہے، شام غریبہ میں جب پانی آیا تھا نا، کھانا آیا، پانی آیا، مجھے نہیں پتا کہ میری تحقیق نہیں ہے، مگر اتنا ہے کہ چند مشعلیں آتے ہوئے جب بیویوں نے دیکھا تو جناب زینب کچھ دور آگے بڑھ کر آواز دیتی ہیں، ہمارے پاس اب لوٹنے کو کچھ نہیں رہا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، ہمارے پاس اب کچھ نہیں بچا، تم واپس چلے جاؤ۔ مگر جب وہ مشعل بردار قریب آئے تو ان کے ہاتھوں میں ظرف تھے جن میں کھانا تھا، پانی تھا، اور جب بیویوں کے سامنے جناب زینب نے پانی رکھا، اجرکم اللہ، کھانا رکھا، تو پھر ترتیب میں پہلے بچوں کو پانی پلایا، پھر بڑوں کو پانی کھانا دیا، اور بچوں میں جب جناب سکینہ کو دیا، ادب قربان ہو جائے اہل بیت کے بچوں پر، جناب سکینہ نے فرمایا پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں، فرمایا سکینہ پہلے بچے پانی پیتے ہیں پھر بڑے پانی پیئیں گے۔ تو جناب سکینہ نے کوزہ لیا اور اندھیرے بیابان میں جانے لگا، کہاں جا رہی ہو میری بچی، کہاں جا رہی ہے؟ پھوپھی اماں میرا بھائی علی اصغر پانی پینے گیا تھا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ جب آپ ایسے روتے ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر مصلی بچھا کے دعا کرتے ہیں، مجالس میں اللہ سے آنسو مانگیں، اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو مانگیں یا اللہ مجھے ایک قطرہ دے دے۔ ایک قطرہ بھی امام حسین کے غم میں بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ جناب سکینہ نے کیسے پانی پیا؟ ساری بیویوں کو بی بی زینب نے پانی پلایا، مگر سنیں گے ایک بیوی ہے جو پانی نہیں پی رہی۔ زینب مجھے معاف کر دو، زینب مجھے پیاسا رہے، زینب مجھے پیاسا رہے۔ امام زین العابدین کے پاس جا کر جناب زینب نے فرمایا زین العابدین بھابی رباب پانی نہیں پی رہے۔ جب امام سجاد نے فرمایا نا اماں پانی پی لے، تو حکم امام تھا، اس لیے جناب رباب نے پانی کے چند گھونٹ لیے، مگر میں نے عجیب منظر پڑھا ہے، ایک ایک گھونٹ پہ دریا دریا آنسو بہاتے تھے۔ جناب رباب ہر گھونٹ پہ دریا دریا آنسو بہاتے، میرا مولا پیاسا مار دیا، میرا بچہ پیاسا مار دیا۔ پھر چند لقمے کھانے کے بھی جناب رباب نے لیے، حکم امام ہو گیا تھا۔ آدھی رات گزری تو جناب زینب نے کیا دیکھا، میں اشارے میں بات کروں گا، اللہ کرے میری بات منتقل ہو جائے۔ آدھی رات گزری کہ امام جناب زینب نے کیا دیکھا کہ سب بیویاں تو اپنی اپنی جگہ، بچے آرام کر رہے ہیں، کچھ ماؤں کی گودوں میں ہے، ایک تو وہ ہے جو بابا کے سینے پہ اسے بابا کا سینہ نہیں ملا۔ کیا دیکھا، سب کہیں نہ کہیں زینب کی وجہ سے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر جناب رباب کبھی بچوں کے درمیان کسی کو ڈھونڈتی ہے، کبھی خواتین کی بیویوں کی گودیوں میں کسی کو ڈھونڈتی ہے۔ تو جناب زینب قریب گئی اور کہا بھابی رباب کچھ دیر آرام کر لے، تو ایک جملہ کہا جناب رباب نے، زینب مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، اے زینب میرا بچہ بھوکا مار دیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ امام زین العابدین نے جب یہ رات تمام ہوئی ہے،
जब ये रात तमाम हुई है तो उधर बीवियों को असीर किया जा रहा था, जिसका नोहा जनाब ज़ैनब ने पढ़ा है, या रसूल अल्लाह, ए नाना, आपकी बेटियों को असीर बनाया है, बीवियों को असीर बनाया जा रहा था। आप रो रहे हैं, आप रोने आए हैं, आप रोने वाले हैं। अल्लाह रोने वालों का बड़ा मकाम अल्लाह ने करा दिया है। सारी बीवियों को जनाब ज़ैनब ने बेकजावा ऊंटों पर सवार किया, सारी बीवियों को सहारा दे देकर बीवी ने सवार किया, तन्हा ज़ैनब रह गई। ज़ैनब को कौन सवार करवाए? ज़ैनब को सवार करवाने वाला करबला में कोई नहीं था। जब एक जालिम ताजियाना लेके करीब आया तो जनाब ज़ैनब ने सिर्फ उस ऊंट के करीब से, ऊंट नहीं, नाके थे ये, नाके से खड़े होकर जनाब ज़ैनब ने नहर की तरफ रुख किया, और एक दिल चीर देने वाला जुमला है, एक दिल चीर देने वाला जुमला, और वो जुमला ये था, कहां है वो जिसने मदीने में ज़ैनब को सवार कराया था? अब्बास उठो, अब करबला में ज़ैनब सवार हो रही है। मैंने मजलिस पढ़ दी है, मजलिस हो गई है, एक मंजिल और आगे आ जाइए। जो बीवी इतने जतन और इतनी मुसीबत के बाद सवार हुई हो, अभी ऊंट चंद कदम आगे चला था कि उन्होंने क्या देखा कि ज़ैनुल आबिदीन की हालत गैर हो रही। इमाम सज्जाद की हालत इसलिए गैर हो रही थी कि वो बाबा के लाशे पर थे और बाबा का लाशा इमाम से देखा नहीं जा रहा था। अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने यही जाना कि किसी तरह ज़ैनुल आबिदीन को बचाएं और कहीं इतनी ताखीर ना हो जाए कि मैं पहुंचूं तो ज़ैनुल आबिदीन की रूह परवाज कर जाए। बीबी ने खड़े ऊंट से खुद को गिरा दिया। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह, अल्लाह को कोई गम न दे। खड़े ऊंट से जनाब ज़ैनब ने खुद को गिरा दिया। अब वो बेटा जो बाबा के गिरने पर रो रहा था, वो फूफी को गिरते हुए देख रहा है। इमाम सज्जाद ने बाबा का लाशा छोड़ दिया, आगे बढ़कर फूफी को सहारा दिया। अजरुकम अल्लाह, थकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। फूफी को सहारा दिया और कहा, फूफी अम्मा ये क्या हुआ? फरमाया, पहले तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है। क्या 2 कदम आगे आइए और बाबा का लाशा देखिए और फिर मुझे हक दीजिए कि मुझ पर क्या गुजर रही है। अल्लाह किसी बहन को भाई का ऐसा लाशा ना दिखाए। जब जनाब ज़ैनब, बस आखिरी जुमले, जब जनाब ज़ैनब पहुंची है ना अपने भाई के लाशे पर, तो लाशा घोड़ों की पामाली से ऐसा हो गया था कि इमाम की पसलियां कमर से निकल रही थी। तो जनाब ज़ैनब ने बस एक जुमला कहा, अंता अखी ज़ैनब, क्या तुम ही ज़ैनब के भाई हुसैन? नाना, आपके हुसैन को करबला में मार दिया गया। अल्लाह अल्लाह।